زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحب نصاب لوگوں کے لیے سالانہ 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور غریبوں کا گھر آباد رہتا ہے، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، مال میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں یا زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی، اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس میں کچھ اور چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ ملکیت تام ہو، لہٰذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو فی الحال اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصاب بنیادی ضرورت سے زائد ہو، استعمالی ساز و سامان جیسے گھر، گاڑی، فرنیچر، اے سی، فریج وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم گھٹا کر نصاب مکمل مانا جائے گا۔ زکوٰۃ صرف ایسے مال پر ہے جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ہو جیسے سونا چاندی، یا فعلی اعتبار سے ہو جیسے تجارت کا مال، بیل، بکری وغیرہ، اور چاند والے مہینوں کے اعتبار سے نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں یہ صفات پائی جائے کہ آزاد ہو، غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مسلمان ہو، کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے، سمجھدار ہو، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ پاگل پر اس پر مسلسل طاری ہو، بالغ ہو، بچہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، چاہے حکمن ہی کیوں نہ ہو، اسے معلوم ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ جس مسلمان آدمی کے پاس اس کی بنیادی ضرورت سے زیادہ نصاب کے برابر سونا، چاندی، مال اور پیسہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا اور ضرورت کے مطابق اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ نصاب یعنی سونا 87 گرام یا چاندی 612 گرام، یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو اور وہ قرض دار بھی نہ ہو تو نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور نہ لوگوں کے لیے جان بوجھ کر ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں، یا چاندی یا نقد کے ساتھ تھوڑا سونا ہے، اور سب کی قیمت جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے؟ تو زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کرو جو دنیا کی چاہت کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پاک غذا کھاؤ اور پاک لوگوں کو کھلاؤ۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ نیک کام کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ لوگ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے، ایسے ہزاروں افراد کو زکوٰۃ دینے سے ایسے ایک آدمی کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے جس کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اور پرہیزگاروں میں بھی ایسے اہل علم کو خاص کر دیں جو اپنے علم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، اور مذہبی اسلام کی پختگی اور دینی علوم کی اشاعت میں لگے ہوں۔